الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 8 ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے ایک قومی غیرت اور ایک ریاکاری کے غرض سے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ عز و جل کی راہ میں ہے؟ ارشاد فرمایا، جو اس غرض سے لڑے کہ اللہ عز و جل کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ شرح حدیث۔ اچھی نیت سے اعمال اچھے بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغری عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، ایک کلمۃ اللہ سے مراد اسلام کی دعوت دینا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ 2 نیک اعمال اچھی نیت سے ہی نیک بنتے ہیں۔ 3 عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ جو محض کسی دنیاوی غرض سے کوئی نیک عمل کرے تو اس عمل کے ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر اس عمل کو کسی دینی غرض کی وجہ سے کیا جائے تو جمہور کے نزدیک وہ عمل درست ہے۔ 4 جو فضیلت مجاہدین کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں۔ 5 نبی آخر الزماں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کو اس کے سوال کے الفاظ سے ہٹ کر بہت جامع انداز میں جواب عطا فرمایا، کیونکہ غیظ و غضب اور حمیت، شرم، غیرت کبھی اللہ عز و جل کے لیے ہوتی ہے تو کبھی دنیا کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، اعمال ہمیشہ اچھی نیتوں سے ہی اچھے بنتے ہیں، اور مجاہدین کے بارے میں جو فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ عز و جل کے کلمے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے۔ حمیتاً سے مراد جوش و غیرت ہے، اور غیرت آل و اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فتح الباری میں حدیث مذکور کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کے 5 اسباب ہیں۔ 1 مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، 2 بہادری ظاہر کرنے کے لیے، 3 دکھاوے کے لیے، 4 غیرت کی وجہ سے، 5 غصے کی وجہ سے۔ ان تمام میں سے ہر سبب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اگر یہ سب کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہوں تو اچھے، اور اگر دنیاوی غرض کے لیے ہوں تو برے۔ اسی لیے حدیث مذکور میں سائل کو ہاں یا نہ کے ساتھ جواب نہیں دیا گیا۔ نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ عمل کی اچھائی یا برائی نیت پر موقوف ہے۔ جو اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی اور کفر کو مغلوب کرنے کی نیت سے جہاد کرے وہ اللہ عز و جل کی راہ کا مجاہد ہے، اور جو لوگوں میں مجاہد و بہادر مشہور ہونے یا اپنی واہ واہ کی خاطر یا صرف قومی غیرت کے لیے جہاد کرے تاکہ اس کے خاندان کا نام روشن ہو تو وہ مجاہد نہیں بلکہ ریاکار ہے۔ ریاکاری کی تعریف۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ریا کی اصل یہ ہے کہ اچھے اعمال دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا جائے۔ پس ریا کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے بندوں کی خوشنودی کا ارادہ کرنا۔ المدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اخلاص و ریا سے متعلق 7 روایات۔ 1 ریاکار کے 4 نام۔ بروز قیامت ریاکار کو یوں پکارا جائے گا: 1 اے ریاکار، 2 اے دھوکے باز، 3 اے نقصان اٹھانے والے، اور 4 اے دغا باز، جا اور اپنا ثواب اسی سے لے
جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ 2. ریاکار کی 3 نشانیاں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ 1. جب تنہا ہوتا ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے۔ 2. جب لوگوں میں ہوتا ہے خوشی خوشی عمل کرتا ہے۔ 3. تعریف کی جائے تو اس کا عمل بڑھ جاتا ہے اور جب برائی بیان کی جائے تو عمل کم کر دیتا ہے۔ 3. ریاکار اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیک عمل پر پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب اس سے مقصود صرف اور صرف رضا الہی ہو، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ منقول ہے کہ 4. نیکی کر کے لوگوں سے تعریف چاہنا کیسا؟ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر میں اس طرح جہاد کروں کہ رضا الہی کے علاوہ لوگوں سے تعریف کا بھی طلبگار ہوں تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ فرمایا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ 5. نیک عمل کے ذریعے اپنی تعریف نہ چاہو۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب علیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے اور اسے ثواب بھی ملے۔ فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر اللہ عز و جل کا غضب ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جب اللہ عز و جل کے لیے عمل کرو تو خالص اسی کے لیے کرو۔ 6. اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کام اللہ عز و جل کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی، اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ کام اللہ عز و جل کے لیے بھی ہے اور اوروں کے لیے بھی، کیونکہ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نیک عمل صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا، اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔ اگرچہ جنت کے حصول یا جہنم کے خوف سے عمل کرنے والا بھی مخلص ہے، لیکن کامل اخلاص یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہ ہو، بلکہ مقصود صرف خالق حقیقی کی ذات پاک ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شاہراہ آفاق تصنیف فیضان السنت میں اخلاص کے ضمن میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 7. مجھے موتیوں والا چاہیے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا چن لیجئے، اور خود آگے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی عالی جاہ جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ مدنی گلدستہ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 3 مدنی پھول۔ 1. عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اگر نیت خراب ہو تو ثواب نہیں ملتا، بلکہ بسا اوقات بہت اچھا عمل بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے وبال بن جاتا ہے، جیسے صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور رضا الہی کی نیت نہ ہونا وغیرہ۔ 2. رضا الہی کے لیے کفار کو اپنی شجاعت دکھانا، ان کے مقابلے میں اپنی شان و بہادری بیان کرنا عبادت ہے۔ 3. خدمت دین کے ساتھ مال غنیمت کی نیت بھی ہونا نقصان دہ نہیں، مگر کمال اس میں ہے کہ خالص خدمت دین کی نیت ہو، غنیمت بلکہ جنت حاصل کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے اور ہر عمل کامل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔